صحافی حامد میر نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی غیر ملکی مہمانوں کو عربی کے بعد پارسی بول کر خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ ایرانی صدر جناب ابراہیم رئیسی نے وزیر اعظم پاکستان کی زبان سے پارسی میں غیر مقدمی اشعار سنے تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ کچھ دن پہلے شہباز شریف نے عربی بولی تھی۔ میاں شہباز شریف کو الٹے سیدھے لہجے میں عربی کے بعد پارسی کے ساتھ تباہ آزمائی کرتے دیکھ کر صحافتی ٹاؤٹوں کی ہوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ انہوں نے آئبانہ گھنگرو کے ساتھ ہی ناچنا گانا شروع کر دیا ہے، جبکہ شہباز شریف معذرت کے ساتھ وہ جوکر ہیں جو سٹیج پر پرفارمنس سے پہلے خوب تیاری شاری کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ ڈائلاگ اچھی طرح یاد کرتے ہیں تاکہ ان کی پرفارمنس پر زیادہ سے زیادہ داد وصول ہو سکے، میڈیا میں انہیں کوریج ملے اور پھر حامد میر جیسے ہوشمند صحافی بھی 2 لائنوں کی پوسٹ لکھوا لیں اور چھوٹے میاں صاحب کو فخر کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ میاں صاحب ہر بار اپنی اس کوشش میں کامیاب رہتے ہیں، دیکھیں جو محنت کرتا ہے اسے اجر ضرور ملتا ہے، اور شہباز شریف تو شبانہ روز محنت کے قائل ہیں، کبھی انہوں نے شبانہ کے بغیر محنت نہیں کی۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ عربوں، انگریزوں اور پارسی مہمانوں یا میزبانوں سے پہلے ان کی ہی زبان میں اشعار اور اقوال کو پکارتے ہیں، یعنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں، اور پھر موقع ملتے ہی اپنے مہمان یا میزبان کے سامنے رٹے رٹائے جملے بول کر انہیں متاثر کرنے کی انتہا درجے کی کوشش کر ڈالتے ہیں، اور پھر اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی روز ان کے عربی یا پارسی مہمان نے بات مزید آگے بڑھائی تو چھوٹے میاں کے پاس بغلے جھانکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ رٹے رٹائے جملوں کے بعد ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ شہباز شریف اس ترجمان لڑکی کو بول رہا تھا، اچھے والا مکھن لگاؤ، میرے وسو گل بار ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کارٹون نیٹ ورک زیادہ دلچسپ ہے یا ہمارے وزیر اعظم کی گفتگو۔ خواجہ اسد کا ہی حوصلہ ہے جو ہنسی روک کے پیچھے کھڑا ہے۔ شہباز شریف نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ گیسٹ پاکستان کے دورے پر آتا ہے وہ بچوں کی طرح رٹے رٹائے جملے ان کے سامنے بول دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے مہمان کو بڑا خوش کر دیا ہے۔ در حقیقت وہ لوگ خوش نہیں ہوتے بلکہ ان پر ہنستے ہیں کہ کیسے ایک جوکر ان کے سامنے جملے رٹ کر بول رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ان زبانوں پر کوئی غبور نہیں، یہ صرف ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے وزیر اعظم کی واحد قابلیت ڈیلیور کرنا ہوتی ہے۔ جو وزیر اعظم ڈیلیور نہیں کر سکتا وہ عربی پارسی چھوڑ کر چائنیز بھی بولنے لگ جائے، اس کا ملک کو قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہے 10 زبانیں بھی بولنا سیکھ لے، رہتا وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ ایرانی صدر نے فرمایا کہ ہم تمام فلسطین کے حق میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اور غزہ میں ظلم اور بربریت کے خلاف کھڑے ہیں۔ شہباز شریف کو یا تو سننے کا مسئلہ ہے یا سمجھنے کا، یا دونوں مسائل درپیش ہیں۔ اس کے باوجود انہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ شہباز شریف جٹ سے بولے، جناب صدر میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لو 10 سوال گندم جواب چنا۔ ایران کے صدر یہ پوچھنے آئے ہیں کہ گیس لائن معاہدہ کب مکمل کر رہے ہو، اور یہ فارسی کے اشعار سنا کر ان کو محظوظ کر رہے ہیں۔ یہ جناب بالکل صحیح شول لگا رہے ہیں۔ چھوٹے میاں بہت چالو چیز ہیں، چاچو کو عربی، فارسی، انگلش اور جرمن سمیت ساری زبانیں اچھے سے سمجھ آتی ہے، اسی لیے تو وہ بہترین چوائس ہے۔ امریکہ کو بلاول پسند تھا اور برطانیہ کو نواز شریف کٹ پتلی حکمرانوں کے طور پر پاکستان میں چاہیے تھا، لیکن شہباز شریف کی ہر زبان سمجھنے کی خصوصیت کی وجہ سے انہیں پسند فرما لیا گیا۔ اگر وہ یہ 4-5 زبانیں اچھے طریقے سے نہ سمجھ سکتے تو پھر اس اعلیٰ عہدے سے محروم ہی رہتے۔ دوسروں کی طرح جوکر ہوتا ہے۔ جوکر نے ایسی فارسی بولی کہ صدر ابراہیم رئیسی بھی سر کھجلاتے رہے۔ ہر ڈرامے بازی ہر دن نئے ڈرامے کے ساتھ آتا ہے، بھلا جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں۔ کیس پائپ لائن منصوبہ، پاک ایران ترکی ٹرین منصوبہ پر عمل درآمد کرے۔ ویسے بھی ان کے بولنے سے وہ متاثر ہو جو انہیں جانتا نہیں، یہ سب کچھ بول سکتے ہیں سوائے سچ کے۔ اگلے بھی مکمل ہوم ورک کر کے ان سے ملنے آتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہی ہوگا ہمارا وزیر اعظم داندھی سے بلا مقابلہ جیت کر پاکستان پر مسلط ہوا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مہمان آپ کے دل سے کتنی عزت کرتا ہے، اور عزت تو آپ کی کیا ہی دنیا کرتی ہوگی۔ ساری دنیا کو وہ ویڈیوز دکھائی دے رہی ہے جن میں آپ درلے سے ٹپے پر ٹپے لگواتے جا رہے ہیں۔ بیچارے ایرانی نے بھی ایسی شاعری سن کر کہا ہوگا کہ کوئی تو اس مسخرے کو روکے۔ شہباز شریف جب بھی بیرون ملک کے سربراہ یا وزیر اعظم سے بات کرتا ہوگا تو اسے اسے ہی لگتا ہوگا جیسے کہ وہ اس سے قرض مانگنے لگا ہے۔ ایرانی صدر بھی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ فارسی بولتے بولتے کہیں پیسے ہی نہ مانگ لے۔ ہمیں کیا پتا تھا چارلی چپلن کی موت کے بعد ان جیسا نمونہ پاکستان میں بھی دریافت ہوگا۔ افسوس یہ اسلامی ممالک میں سپر پاور اسلامی ملک کا وزیر اعظم ہے، اس پر بھلا کس کا شکریہ ادا کیا جائے؟ یہ انسان دماغ سے بالکل فارغ ہے۔ اللہ اس ملک پر اپنا خاص رحم فرمائے۔ ہم سب امریکہ کے غلام ہیں، نہ ہم ایران سے تیل اور نہ گیس لے سکتے ہیں، اوپر سے ابا جان امریکہ کا آرڈر جو ہے۔ اگر ہمت ہے تو شہباز شریف ڈکٹیشن کے بغیر صدر ابراہیم رئیسی سے بات کرے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ تام کر وعدہ کرے کہ ہم سرزمین پاکستان کو اپنے برادر اسلامی ملک کے خلاف کبھی استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان میں امریکہ کو اڈی نہیں دیں گے جنہیں اسرائیل اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے
کرے گا। ہم ڈالر کے بھوکے نہیں، ہمیں ہماری دین اور ملی غیرت بہت عزیز ہے، مگر ایسا صرف خواب میں ہو سکتا ہے۔ ہم تو اپنے ملک میں فلسطینی نسل کشی کے خلاف احتجاج تک کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ انٹرنیشنل سطح پر شہباز شریف ہم پاکستانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے عربی اور فارسی میں بات کرنے کی؟ یہ سیدھے سادے طریقے سے اردو میں بات کر سکتا ہے۔ پہلے عربی زبان کا اب فارسی زبان کا ستیاناش کر دیا ہے موصوف نے۔ بیچارہ ایرانی صدر بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ کس نمونے سے ملنے آئے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم ہر زبان کے ایک دو لفظ عجیب سے لہجے میں ادا کر کے اکثر مذاق کا نشانہ بنتا رہتا ہے، لیکن اپنی چچوری حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ ایرانی صدر بھی پریشان ہے کہ پاکستانیوں نے کس کو وزیر اعظم بنا رکھا ہے۔ اچھا بھلا یہاں ایک دو ٹوک بات کرنے والا شخص عمران خان ہوتا تھا، وہ جیسے باہر ہوتا تو آج ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اسرائیل کی مجال نہ ہوتی پاکستان سے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی۔ چھوٹے میاں صاحب نے صدر اسی کو جنگ میں لڑنے کے لیے ملی نامے تحفے میں دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا، آج ایران سے قرضہ لینے کے چکر میں ہے۔ شہباز شریف کا بس نہیں چلتا، ورنہ صاحب کہتے جناب صدر ہم وہ قوم ہے جو اپنے آقا کے حکم کے بغیر آپ سے سستا تیل لے سکتے ہیں ناگیز، بس اب کھانا کھائیں اور واپس جائیں۔ اس سے زیادہ بات کرنے کی انہیں اجازت بھی نہیں ہے۔ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والوں کا کانفیڈنس اسی نوعیت کا ہوگا۔ یہ آئیں بائیں شائیں کر کے وقت گزاریں گے۔ یہاں ہان ہوتا تو ایسی وہم بری گفتگو کرتا کہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز لگتی۔ شوستہ اردو میں ٹھوس مطالب کے ساتھ اچھی صاف ستھری گفتگو کرتا جس سے مدت و یاد رکھا جاتا۔ پاکستان کی قسمت میں ایسا حکمران بہت کم عرصہ رہا جسے پاکستان کی حقیقی نمائندگی کا حق تھا، جو امت مسلمہ کا اصل نمائندہ ہے۔ پاکستان نے بس مہمان نوازی کی اور سڑکیں ایک دوسرے کے نام کی، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ان کی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اپنے آقا امریکہ کو خبر کیے بغیر تو یہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، ملاقات تو بڑی بات ہے، ان کی اجازت کے بنا یہ پانی بھی نہیں پیتے۔ عالمی میڈیا والے شکر کرے کہ عمران خان باہر نہیں، ورنہ ایرانی صدر کا دورہ یادگار ترین دورہ ہوتا، مدتوں لوگوں کی یادداشت میں محفوظ رہتا۔ بہت جلد فارم 47 کی حکومت ختم ہو جائے گی اور عوامی نمائندوں کی حکومت آئے گی، اور عالمی دباؤ کو ہم جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ جب کسی ملک کو مشکل حالات پیش آئے اس نے پاکستان کو ضرور یاد کیا۔ ایران نے پابندیوں کے باوجود زندہ بھی ہیں اور سر اٹھا کر جیتے بھی ہیں۔ پاکستان کو امریکہ نے کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں امریکہ کے پاکستان پر پابندی لگانے سے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، جو بیچاری پہلے سے ہی تباہ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ بھی امریکی کی مفاد کے لیے کام کرنا ہے۔ اچھی بات ہوگی پابندی لگنے سے ہم ان پر پابندی عائد کر دیں گے، ان کا قرضہ بھی واپس نہیں دیں گے، ایران سے سستا تیل اور گیس کا زیادہ فائدہ اٹھائیں گے جو عوام کو فوری مل جائے گا۔ ویسے بھی شہباز حکومت بس کچھ ہی وقت کی مہمان ہے، ابھی سے اس کے ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہے۔ نواز شریف آئندہ چند مہینوں میں شہباز شریف کو مجبور کر دیں گے کہ وہ وفاقی حکومت چھوڑ دیں۔ ان کو لگتا ہے کہ عوام اتنی بولی ہے کہ اب ایک بار پھر ان کی باتوں میں آ جائے گی۔ عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب ان کا مفاد ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ مقصد صرف سیاست کے پانی کو چلتا دیکھنا ہے تاکہ اس کے گدلے پن پر عوام کی نظر نہ جائے۔ انہوں نے یہ نورا کشتی 75 سالوں سے لگائی ہوئی ہے، ان کو اسکرپٹ دیا ہوا ہے کہ بس ڈرامہ چلتا رہے، عوام کو الو بنائے رکھو اسکرپٹ کے مطابق۔ ایک خاندان کچھ سال حکومت کرے گا، پھر دوسرے کی باری 5 سال پورے کوئی نہیں کرے گا۔ عوام کو نورا کشتی دکھا کر پھر بیوقوف بنائیں گے۔ ان کے آنے یا جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک کا جو 2 سال میں انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے وہ حالات اب کبھی نارمل نہیں ہوں گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انگریزوں سے آزادی کے بعد اشرافیہ کے غلامی میں چلے گئے اور اس بات کو سمجھنے میں ہمیں 70 سال لگے۔ یہ سارے طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔